चिनौड में हिफाजती टीकों से 3 बच्चों की मौत का मामला। छोटे अफसरान की कमबख्ती, बड़ों को इस्तशना। गुलाम अली वैक्सीनेटर मुअत्तल, वजह छुपाने की कोशिश। सीईओ हेल्थ और डीएचओ अख्तर बलोच के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। आराम तलबी या निजी क्लिनिक चलाने की फिक्र। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग के डॉक्टर ड्यूटी से कतराने लगे। चिल्ड्रन वार्ड को मातहत अमले के सुपुर्द कर दिया। नौजायदा बच्चों का इलाज मुतासिर। सीईओ हेल्थ ने 15 डॉक्टर से वजाहत तलब कर ली। खुदकुशी या कत्ल। निशादाबाद में खातून और मर्द की पुरअसरार मौत। खातून की लाश बिस्तर पर, नौजवान की लाश पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। छापे, कार्रवाइयां, आगाही सब बेसूद। पुलिस की सुस्त रवि। बिजली चोर शेर। फैसलाबाद में बिजली चोरी के 800 मुकदमा दर्ज। सिर्फ 62 के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई। फैसलों का 70% रिकवरी का दावा। फैसलाबाद डिवीजन भर समेत मुल्क भर के वकला के लिए बड़ी खबर। मॉडल कोर्ट्स में कत्ल मुंशियात के फैसलों का वक्त 4 दिन से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया। इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त देने का पुराना तरीकाकार भी बहाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने वकला रहनुमाओं से मुलाकात में मुतालबात तस्लीम कर लिए। नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के 29 अप्रैल के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब का मुशावरती इजलास। बल्दियाती एक्ट के मुसव्वदे को मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली। अदालत से रुजू करने का फैसला। बल्दियाती इदारों के सरबराहान का कल 3 बजे पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। नया बल्दियाती निजाम नामंजूर। फैसलाबाद के यूसी 143 के बल्दियाती नुमाइंदगान सरापा एहतजाज। आईनी मुद्दत पूरी करना नुमाइंदों का हक है। इदारों को कबल अज वक्त खत्म करना गैर कानूनी करार दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी रोक दी जाए। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज के लिए जिलाई काउंसिल फैसलाबाद के चेयरमैन की बैठक। जिलाई वाइस चेयरमैन राना जुल्फकार खान ने भी लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी। जिला काउंसिल जंग में नया बल्दियाती निजाम जेर बहस। चेयरमैन जिला काउंसिल बाबर अली खान सयाल समेत यूसी चेयरमैन शरीक। मुद्दत पूरी होने से कबल इदारे खत्म करने पर एहतजाज का फैसला। इजलास में पाम विलास 2 हाउसिंग कॉलोनी की मंजूरी भी दी गई। रमजान मुबारक की आमद आमद। गरीब और मुतवस्सित तबका फिक्रमंद। सब्जी के दाम बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अभी तक रमजान पैकेज ना पहुंचा। आटा, चावल, चीनी, ना घी, तेल और बेसन दस्तयाब। ओपन मार्केट में दुगने दाम। स्टोर्स पर सब्सिडी ना मिली तो कहां जाएंगे, आवाम सोचने पर मजबूर। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के किसानों के लिए बुरी खबर। जुमेरात और जुमा के रोज गर्द आलूद हवाएं और बारिश होने का इम्कान है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने पेशगोई कर दी। काश्तकारों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा। पहले 21 फिर 22 अब 29 अप्रैल। बारदाना तकसीम की तारीख में एक बार फिर तोसी। गंदम के काश्तकारों को 29 अप्रैल को मराकज का रुख करने की हिदायत जारी। डिवीजन भर से बारदाना के लिए हजारों दरखास्तें मौसूल। सिक्योरिटी के बाद लिस्टें जारी की जाएंगी। बारदाना मिलेगा भी या नहीं, फसल खराब होने का डर। काश्तकार कशमकश का शिकार।
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور میں تربیت لینے والے افسران کا دورہ فیصل آباد، کمشنر محمود جاوید بھٹی اور آر پی او غلام محمود ڈوگر سے ملاقات، ڈویژن کے خدوخال پر تبادلہ خیال، ڈیپٹی کمشنر سیف اللہ ڈوگر نے بریف کیا۔ جنرل اسپتال سمن آباد کو پنجاب میڈیکل کالج سے منسلک کرنے کا منصوبہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کا انتظامات سنبھالنے سے صاف انکار، ڈاکٹرز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا، مریضوں کو بھی صرف جونیئرز کا آسرا۔ بنیادی و دیہی مراکز صحت پر تقرر و تبادلوں کے لیے کمپنی این او سی لازم قرار، پی ایچ ایف سی ایم نے سی ای اوز ہیلتھ کو مراسلے بھجوا دیے، بغیر این او سی تقرر و تبادلے روک دیے جائیں گے۔ آبادی لاکھوں میں مدد کو آنے والی گاڑیاں صرف 2، شورکوٹ اور احمد پور سیال میں ریسکیو کو گاڑیوں کی کمی کا سامنا، ریسکیو گوجرا کے پاس صرف ایک گاڑی، ایمرجنسی میں شہری مشکلات سے دوچار۔ انسداد پولیو مہم کا پہلا روز، فیصل آباد میں 13,80,000، چنوٹ میں 2,48,000 بچوں کا ہدف مقرر، ہیلتھ ٹیمیں بچوں کو قطرے پلانے کے لیے متحرک، ڈی سی چنوٹ سید امان انور کی زیر قیادت آگاہی واک، سی ای او ہیلتھ فیصل آباد مشتاق سپرا نے بس سٹینڈ کا دورہ کیا، بچوں کو قطرے پلانے کے لیے والدین پر زور۔ سٹیزن پورٹل میں اسکولوں سے متعلق شکایات بڑھنے لگی، مسائل حل نہ ہونے پر ٹوبہ اور چنوٹ سمیت 21 سی ای اوز ایجوکیشن کی پکڑ، اسکول ایجوکیشن کا پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ، تحریری جواب طلب کر لیا۔ سرکاری اسکول کے طلبہ کو صاف پانی فراہم کرنے کا عزم، 10 کروڑ روپے کی لاگت سے فلٹریشن پلانٹ لگیں گے، حکومت نے آئندہ مالی سال میں فنڈز کے اجراء کی منظوری دے دی۔ ٹوبہ میں اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ اجلاس، ایکسچینج بلڈنگ تعمیراتی کام رواں ماہ کے آخر تک مکمل کریں، ڈیپٹی کمشنر میاں محسن رشید نے ہدایات جاری کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن کے 14 سرکاری کالجز مستقل سربراہان سے محروم، انتظامی امور متاثر ہونے لگے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر کالجز کو پرنسپلز کی تعیناتی کے لیے ہدایات جاری۔ جنگ میں محکمہ تعلیم مستقل تعیناتیوں سے محروم، اسکول ایجوکیشن نے خالی سیٹوں کی تفصیلات مانگ لی، ٹوبہ میں 2014 کے بھرتی ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کر دی گئی، ڈیپٹی کمشنر محسن رشید کا اساتذہ کو سہولیات پہنچانے کا عزم۔ سرکاری و نیم سرکاری ملازمین کے لیے خصوصی ہدایات، پاسپورٹ پر ملازمت کا اندراج کروائیں، محکموں سے این او سی لینا لازم، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا مراسلہ جاری، 3 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، ڈیپٹی کمشنر ٹوبہ میاں محسن رشید نے تنبیہ کر دی، 16 محکموں کے افسران کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ سیکرٹری کو خط ارسال۔ ٹوبہ شہباز چوک پر پانی کی پائپ لائن ایک بار پھر پھٹ گئی، اہل علاقہ کی 3 ماہ میں 8ویں مرتبہ پائپ لائن پھٹنے کی شکایت، چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں شہزاد کا دورہ، پائپ لائن تبدیل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مغل پورہ فیصل آباد میں شہری کے ساتھ ڈکیتی، 2 مسلح ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے، شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین کر چلتے بنے، مقدمہ درج، الائڈ اسپتال فیصل آباد کی او پی ڈی سے جیب تراش پکڑا گیا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں مختلف تھانوں کے سربراہان تبدیل، ایس ایچ او رانا مغفور پیپلز کالونی، خواجہ عمران سرگودا روڈ تعینات، خلیل گھومن کو ڈی ٹائپ، محسن بسرا کو بٹالہ کالونی اور سفیان بڈر کو ایس ایچ او ٹھیکری والا لگا دیا گیا۔ فیصل آباد فیسکو میں ملازمین کے تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری، ایکشن محمد سعید کو سپرنٹینڈنگ انجینئر کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا، محمد سعید نے عہدے کا چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا، چیف انجینئر محمد عارف کو جنرل مینیجر آپریشن فیسکو کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔
فیصل آباد کا واسا جائکا ماسٹر پلان مکمل، واسا 2039 تک پورے شہری علاقے کو پانی اور سیوریج کی سہولیات فراہم کرے گا۔ منصوبے پر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے حتمی اجلاس، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سمیت واٹر فلٹریشن پلانٹس پر بھی تبادلہ خیال۔ چنوٹ کے رہائشی صوبیدار عامر محمد خان کی نماز جنازہ ادا، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ افسران سمیت متعدد شہریوں کی شرکت۔ صوبیدار عامر محمد 2 ماہ سے راولپنڈی سی ایم ایچ میں زیر علاج تھے۔ سانحہ بلوچستان اور سانحہ سری لنکا کی مذمت، ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ ٹیپ سنگھ کی سوگ میں ہڑتال، وکلاء کی مرنے والوں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی۔ سول ڈیفنس کی ٹوبہ ٹیپ سنگھ کے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں مشقیں، پولیس، ریسکیو، ایلیٹ فورس اور فائر بریگیڈ کی شرکت، طلبہ کو ہنگامی حالات سے نمٹنا سکھایا گیا۔ ابٹپما فیصل آباد میں صنعت کاروں کی سینئر مینجمنٹ کے وفد سے ملاقات، سابق چیئرمین میاں آفتاب اور سابق چیئرمین خالد حبیب کی شرکت، سینٹرل چیئرمین رضوان اشرف نے صنعتی مسائل سے آگاہ کیا۔ محکمہ جنگلات کا جنگ میں 30 لاکھ پودوں کی نرسری بنانے کا فیصلہ، شور کوٹ اور موچی والا کے مقام پر نرسری لگائی جائے گی، تیاری شروع کر دی گئی۔ ارتھ ڈے کے حوالے سے جنگ میں ضلعی محکموں کی ریلی، محکمہ ماحولیات، ریسکیو، سوشل ویلفیئر، پرائیویٹ سکولز اور ویلفیئر سوسائٹی شریک، ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر زور۔ سیوی اسکول ماڈل کیمپس فیصل آباد نے بھی ارتھ ڈے منایا، بچوں نے زمین کو صاف رکھنے، شجرکاری اور پانی کا ضیاع روکنے کے لیے مختلف ماڈلز بنائے۔ ایسٹر کی مناسبت سے کرسچین فیسٹیول، گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز فیصل آباد میں کرکٹ ٹورنامنٹ جاری، 8 ٹیموں کی شرکت، فادر یونس عنایت اور چودھری ولایت نے حوصلہ بڑھایا۔ چنوٹ میں چناب کالج کی تقریب تقسیم انعامات، ننھے بچوں کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے، طلباء و طالبات کی کارکردگی سے شرکاء محظوظ ہوئے۔ Noble warrior hero.